اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ناظرین اکرام، احکام اسلامیہ پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ احکام اسلامیہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن و حدیث سے پیش کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو اور شیعہ مذہب کی پیروی کرنے والے مومنین کو یہ بتا سکیں کہ ہمارا احکام اسلامیہ جس طریقے سے ہمیں سکھائے گئے وہ قرآن و حدیث کے ذریعے سے کس طریقے سے ثابت کیے جا سکتے ہیں۔ پچھلے پروگراموں میں وضو کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ وضو آیت کے مفہوم اور معنی کے اعتبار سے اور احادیث اور تاریخ کے اعتبار سے اور محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کے فرامین کے مطابق وہی وضو کہ جو ہم شیعہ کر رہے ہیں اسی کا ثبوت ملتا ہے، اور اس پر ہمیں اطمینان ہے کہ ہم قرآن و سنت پر عمل کرتے ہوئے وضو کر رہے ہیں، اور اس پر یقین ہے، چونکہ وضو صرف یا بالکل ہی بدن کی طہارت نہیں ہے، جیسا کہ معصومین کے فرامین میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے پچھلے پروگرامز میں، بلکہ یہ ایک روحانی طہارت ہے، اور اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ کون اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اور کون نہیں کرتا، اور اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طریقے سے ارشاد فرمایا ہے اسی طریقے سے وضو کیا جا رہا ہے۔ یہ ہر مکلف کی، ہر اس شخص کی ذمہ داری ہے کہ جو مسلمان ہے اور اس کے اوپر تکلیف شرعی ہے کہ وہ جو بھی کام کر رہا ہے اس پر یہ تسلی کر لے کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے، اور اس تسلی کے ساتھ جب کرے گا تو اس کے اعمال درست سمجھے جائیں گے۔ اگر وہ بھی جس طریقے سے کہ آباء و اجداد کی پیروی کرتے ہوئے ہر عمل کرتا رہے اور اسے تسلی نہ ہو خود سے کہ یہ اعمال جو میں کر رہا ہوں یہ اعمال آیا قرآن اور سنت میں درست ہیں یا نہیں ہیں، تو یقیناً وہ اعمال جب تک ان پر مطمئن نہیں ہے ان سے فارغ الذمہ نہیں ہو سکتا۔ وضو میں جب ایک آدمی، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایک شخص وضو کو حدود الہیہ میں سے تصور کرتے ہوئے، وضو کو روحانی طہارت تصور کرتے ہوئے اللہ کے حکم کے مطابق
جب کر لے اور جس طریقے سے کہا گیا ہے اسی کے مطابق احادیث میں جس طریقے سے وضاحت کی گئی ہے اور قرآن مجید میں جس طریقے سے بیان کیا گیا ہے، تو وہ اس طریقے سے وضو کرنے والا شخص جب مصلی عبادت پر کھڑا ہوتا ہے تو اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں رہتا، اور پھر وہ جب گناہ کے بغیر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خدمت میں، بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ نماز اگر اسی طریقے سے پڑھی کہ جس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تو اس کی نماز وہ معراج ہوگی، وہ اس مومن کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی کہ جس کے ذریعے سے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اور نبی اعظم کی اور ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام کی صحیح معرفت کرتا رہے گا اور اس معرفت میں اپنی منازل بڑھاتا رہے گا۔ جب وہ مصلی عبادت سے کھڑا ہوا تو اس کے بعد پھر نماز کی تیاری کے لیے ایک اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ارشاد ہے کہ نماز میں داخل ہونے سے پہلے اذان اور اقامہ کہو۔ یہی اذان اور اقامہ آج کا میرا موضوع ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام کی روایات کے مطابق اذان اور اقامہ شعائر دینیہ میں سے ہیں، اور یہ اسی طریقے سے سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیے گئے ہیں جس طریقے سے دوسرے احکام نازل ہوئے۔ تربیت انسان کے لیے اور مصلحت خداوندی کے پیش نظر اذان کے جو کلمات ہیں، جو جملے ہیں، ان کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مصالح رکھے ہیں پوشیدہ، اور ان کی ترتیب میں بھی ہر جملے کے اندر ایک مصلحت ہے کہ جس مصلحت کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر مومن کو تربیت دینا چاہتے ہیں، اور ہر مصلی کو، ہر نماز پڑھنے والے شخص کو وہ تربیت کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا پہلے بھی اور کر رہا ہوں کہ بدقسمتی سے اذان بھی مسلمانوں کی ایک نہ رہی، اور اس میں بھی اختلاف رہا اور ہے۔ اذان کے اندر ایک اور بڑی عجیب سی بات ہے کہ دوسرے مسلمان بھائیوں کے کتب میں جو روایات ہیں وہ روایات بڑی عجیب سی ہیں کہ کسی صحابی کو خواب آیا، پہلے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بات ہوئی کہ نماز کے لیے کس طریقے سے جمع کیا جائے لوگوں کو۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے لیے اور شیعہ مذہب کے اندر، شیعہ فقہ میں، شیعہ احکام اسلامیہ کے اندر یہ اذان اور اقامہ بھی اسی طریقے سے سرور کائنات پر نازل کیے گئے جس طریقے سے دوسرے احکام نازل ہوئے۔ اور اہل سنت بھائیوں کے ہاں جو روایات ہیں، ان روایات کی ایک سمری آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، پھر روایات بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔
کہ رسول اکرم کے پاس صحابہ بیٹھے تھے اور یہ بات چیت ہو رہی تھی کہ اذان یا نماز کے لیے لوگوں کو، مسلمانوں کو کیسے بلایا جائے۔ کسی نے کہا کہ ایک بلند جگہ پر اونچا سا سفید جھنڈا بلند کیا جائے اور پھر جو بھی دیکھے وہ دوسروں کو بتائے کہ نماز کے لیے آ جائیے۔ کسی نے کہا کہ جس طریقے سے یہودیوں کے اندر ایک بوق، وہ کہ جو آواز بنانے کے لیے جانوروں کے سینگ سے بنایا جاتا ہے، اس طرز کی چیز لے کر اسے پھونکا جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ لوگوں کو اس آواز کے ذریعے سے بلایا جائے۔ کسی نے کہا جس طریقے سے نصارہ، کرسچنز اور عیسائی لوگ اپنے گرجوں کے اندر اپنے لوگوں کو گھنٹہ مار کے اور گھنٹی بجا کے بلاتے ہیں، اسی طریقے سے بلایا جائے۔ کسی نے کہا کہ آگ جلا کر روشن کر کے اور یہ ساری چیزیں رسول اکرم نے رد کر دیں۔ یہ مسلمانوں کی روایات کی ایک سمری آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ رسول اکرم نے یہ ساری چیزیں رد کر دیں، اور جب مسلمان بکھر گئے، کچھ لوگوں کو اس چیز کا بہت ہی احساس تھا کہ بھئی رسول اکرم پریشان ہے، اس سلسلے میں کیا کیا جائے۔ تو دوسری صبح کے ایک صحابی دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے خواب آیا ہے، اور خواب کے اندر مجھے یہ تعلیم دیا گیا ہے کہ یہ اذان دیا کرو۔ اور اس کے بعد دوسرے ایک شخص آئے اور انہوں نے، صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے تو یہ 20 دن پہلے یہ خواب دیکھا تھا۔ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ یہ 20 دن پہلے تم نے بتایا کیوں نہیں؟ کہ مجھے ابھی جو ہے وہ یہ شرم آ رہی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں۔ یعنی 20 دن پہلے کا شرم جو ہے وہ اس شخص کی وجہ سے آ رہا تھا۔ عجیب بات یہ ہے کہ 20 دن پہلے کا جو شرم و حیا تھا، وہ ایک صحابی آج جو بتا رہا ہے اس کی وجہ سے آ رہا تھا وہ پہلے سے۔ دوسرے نے کہا کہ میں نے بھی یہ خواب دیکھا تھا، یہاں تک کہ یہ جب ایک خواب بیان ہوا تو چاروں طرف سے خواب اکٹھے ہو گئے، یہاں تک کہ روایات میں 14 اصحاب کے نام آئے ہیں کہ جنہوں نے یہ خواب دیکھا، اور خواب میں ان کو اذان تعلیم کی گئی، لیکن رسول اکرم کو خواب میں یہ بات نہیں آئی۔ تعجب کی بات یہ ہے۔ بہرطور میں روایات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ان روایات سے پہلے میں معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا فرمان آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ حسن نے عمر ابن عدینہ سے روایت کی ہے اور انہوں نے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے نقل فرمایا ہے کہ ان کے پاس حسن ابن عمر ابن عدینہ گئے اور انہوں نے پوچھا کہ یہ جو روایت ہے تم نے سنی ہے یا دیکھی ہے؟ فقول تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ عرض کی کہ جعلت فداک فی ماذا، کون سی روایت، کس بارے میں؟ فقال فی آذانہم، امام علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنی اذان کے بارے میں جو روایات بیان کرتے ہیں
فقلت انہم یقولون، تو میں نے عرض کیا کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان ابی ابن کعب رآہ فی النوم، کہ اس اذان کو ابی ابن کعب نے خواب میں دیکھا. فقال، تو امام علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کذبوا، فإن، اس لیے کہ دین اللہ عز وجل، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دین اس سے بلند ہے، اعز من ان یرا فی النوم، یہ بالا تر ہے اس سے کہ اس کو دین کو خوابوں میں، عام لوگوں کے خواب میں دیکھا جائے. اسی طریقے سے دوسری روایات میں حضرت محمد حنفیہ کے پاس لوگ اسی طریقے سے آئے اور ان سے پوچھا کہ یہ اس طریقے سے جب خواب بیان ہوتے ہیں تو لوگ تو یہ کہیں گے کہ تمہارا دین تو سارا خوابوں کے اوپر مبنی ہے. تو حضرت محمد حنفیہ نے کہا قال واللہ ھذا باطل، اللہ کی قسم یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے. بہرطور وہ روایتیں کہ جو اذان کے شرعی حکم ہونے کے لیے بیان کی گئی ہیں، ان روایتوں میں ایک روایت جو ابو داؤد سے میں نقل کر رہا ہوں، انہوں نے اسی طریقے سے جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں اس کا ایک خلاصہ اور سمری بیان کی ہے، راوی یہ کہتے ہیں کہ حدثنا عباد ابن موسیٰ الختلی و زیاد ابن ایوب، پھر اس کے بعد روات کا بیان ہے، اور عن ابی بشر قال زیاد اخبرنا ابو بشر، زیاد نے کہا کہ مجھے ابو بشر نے یہ خبر دی ہے ابی عمیر ابن انس سے، اور یہ انصار کے عام لوگوں سے یہ نقل کی گئی ہے. اور انہوں نے یہ بیان کیا ہے قال اہتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم للصلاۃ کیف یجمع الناس لہا یا الیہا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لوگوں کی میٹنگ بلائی، اکٹھا کیا لوگوں کو کہ نماز کے لیے، اور پوچھا کہ نماز کے لیے کیسے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے. اب اس کے بعد رائے آئی ہیں مختلف طرفوں سے. فقیل لہ، کہ انصب الرائے عند حضور الصلاۃ، کے نماز کے وقت میں ایک جھنڈا بلند کیا جائے، اور جب لوگ اس کو دیکھ لیں تو پھر ایک دوسرے کو وہ بلاتے رہیں. لیکن فلم یعجب ہو، اس کو پسند رسول اکرم نے نہیں فرمایا. اور پھر اس کے بعد ذکر لہ القبح، یعنی الشبور،
وہ جو یہودیوں کی ناد اور آواز ہوتی ہے، شبور الجہود، فلم یعجبہ ذالک، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھی پسند نہیں فرمایا۔ قال هو من امر الیہود، پھر اس کے بعد ناقوس کو ذکر کیا گیا، فقال هو من امر النصارى، کہ وہ تو نصارہ کی آواز ہے، اور نصارہ اپنے عبادت گاہ میں لوگوں کو جمع کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں۔ اب یہ بات یہاں پر ایک میٹنگ ہوئی اور مختلف باتیں، مختلف چیزیں لوگوں نے بیان کی، رسول اکرم نے کسی کو پسند نہیں فرمایا۔ فانصرف عبداللہ ابن زید، انصاری ہیں، انصار میں سے ہیں، صحابہ اکرام میں سے عبداللہ ابن زید پلٹ گئے، وہو محتم لہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس فکر کے لیے کافی جو ہے وہ پریشان تھے، اور اس پریشانی کی حالت میں ان کو کافی احساس ہو رہا تھا کہ یہ رسول اکرم کو ابھی کوئی حل نہیں مل رہا ہے، کوئی اس مسئلے کا، مشکل کا کوئی ایسا راستہ کہ جو رسول اکرم کو پسند آئے وہ نہیں آ رہا ہے۔ فَأُرِيَ الْأَذَانُ فِي مَنَامِهِ، تو کیا ہوا کہ عبداللہ ابن زید کو اذان جو ہے وہ اس کے خواب میں دکھائی گئی، اور پھر قال فغدا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صبح کو وہ رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا، فاخبرہ، اس نے رسول اکرم کو بتایا، فقال یا رسول اللہ، اور عرض کی کہ اے رسول اللہ، کہ انی لبین نائم و یقظان، کہ میں آدھا سو رہا تھا اور آدھا جاگ رہا تھا، کہ اذ اتانی آتن، کہ میرے پاس کوئی آیا، فارانی الاذان، اور اس نے مجھے اذان پڑھ کر دکھایا۔ قال وکان عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، راوی کہتا ہے کہ عمر ابن خطاب بھی وہاں پر تشریف رکھتے تھے، اور انہوں نے ارشاد فرمایا قد رآہ قبل ذالک فکتمہ 20 یوما، کہ اس سے پہلے انہوں نے یہ دیکھا تھا اور 20 دنوں سے وہ اس کو چھپائے ہوئے ہوں۔ قال ثم اخبر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر انہوں نے بھی نبی اکرم کو بتایا، اور اس طریقے سے بتانے کے بعد عبداللہ ابن زید نے جو اذان سنی تھی خواب کے اندر، رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ فأذن، کہ بلال کو سکھا دو، اور بلال کو جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ اذان دو، فأذن بلال، اور اس وقت جو ہے بلال نے اذان دی۔ اور ابو بشر نے یہ بھی کہا کہ فأخبرنی ابو عمیر، کہ ابو عمیر نے مجھے بتایا کہ ان الانصار تزعم ان عبداللہ ابن زید، کہ عبداللہ ابن زید لو انہو کان یومئذ، لولا انہو کان یومئذ مریضا، اگر وہ اس دن مریض نہ ہوتا تو لجعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مؤذنا، تو اسی کو مؤذن بنایا جاتا۔ یہ ایک روایت کہ جو ابو داؤد سے میں نے نقل کی ہے، اور اس میں آپ مفہوم سمجھ گئے ہیں۔ اب اس کے بعد کا جو بقیہ حصہ ہے اس موضوع کا، میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بریک کے بعد اور ایک وقفے کے بعد عرض کروں گا۔ مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، اس وقت بریک میں چلتے ہیں، اور اس کے بعد واپسی پر جو ہے وہ دوسرے بقیہ حصے کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔